العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، حضور اکرم سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور حضور کی ذات سے ہمارا تعلق عقیدے کا بھی ہے اور عقیدت کا بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنا یہ ہماری فطری ضرورت ہے۔ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے گا تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی حفاظت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے ہمیں بتائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں تھے تو ظالموں نے یہ خبر جھوٹی پھیلا دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی۔ جیسے ہی یہ خبر سنی تو بعض صحابہ کرام غم سے نڈھال ہو گئے۔ کچھ صحابہ کرام نے تو تلوار ہی پھینک دی اور یہ کہا کہ جب سرکار ہی نہیں ہے تو جنگ کر کے فائدہ کیا ہے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا ظالموں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے دامن میں تشریف فرما ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر چلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی یہ چیز حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی، فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور دشمنوں کی جانب سے جتنی تیر آتی تھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ کے اندر پیوست ہو جاتی، گویا ان کی پیٹھ پوری چھلنی بن چکی تھی تیروں کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حضرات صحابہ نے اپنی جان کے اوپر کھیل کر کی ہے۔ کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے اندر اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ جان کی باری آئی تو جان کے نذرانے پیش کر دیے، مال کی باری آئی تو مال کے نذرانے سرکار کی خدمت میں لا کر ڈال دیے۔ جس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کرتے چلے گئے، تو پتہ یہ چلا کہ حضور پر قربان ہونا یہ ہماری فطرت میں ہے۔ اب حضور کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن سرکار کی شان میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی اپنی زبان کھول دے، چاہے اشارے سے ہو، چاہے نام لے کر ہو، چاہے کسی اور ذریعے سے ہو، کوئی گستاخی کر کے یہ کہتا ہے میں نے نام ہی نہیں لیا،
تو کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ تو کیا ہوا میں گفتگو کر رہا تھا؟ نام لے کے نہیں بولا تو پھر تو کیا اس کا مطلب ہے تو پاگل بھی ہے؟ کس کے بارے میں بول رہا ہے تجھے احساس تک نہیں ہے؟ تو حضور کی شان میں گستاخی جو بھی کرے، جس انداز سے بھی کرے، یہ ناقابل برداشت۔ اور سرکار کی شان میں گستاخی جو بھی کرتا ہے وہ اپنی فطرت بتاتا ہے کہ دیکھو میں بڑوں کے تعلق سے کتنی گندی فطرت رکھتا ہوں۔ میں کسی کو گالی دے دوں تو ایسی صورت کے اندر وہاں پر صرف اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ میں اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ وہاں پر اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی فطرت کا اندازہ کر لو۔ جو جتنی بری گالی دیتا ہے اس کی اتنی بری فطرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، یعنی آدمی کے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر نکل کے آتا ہے۔ تو غصے کے اظہار کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جو جتنی گندی گفتگو کرتا ہے وہ اتنی گندی فطرت کا خود ہوتا ہے، بعد میں اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نے جو گندی بکواس بکی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے اس کا ذہن کتنا گندا ہے، اس کی فطرت کتنی گندی ہے۔ حضور کا کیا بگڑے گا؟ سرکار کی ذات تو تمام کی تمام ایسی چیزوں سے پاک ہے، وراء الورا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ہزار کتے بھونک لیں، سرکار کی ذات کے اوپر ذرہ برابر بھی حرف و دھبا نہیں آ سکتا۔ لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ سرکار کے ماننے والے رہنے کے باوجود گستاخی کیسے کی جائے۔ حضور کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہمارے لیے برداشت بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، من سب نبیا فاقتلوا، جو کسی نبی کو گالی دے تم اس کو قتل کر دو، اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ اب حضور کی شان میں تو گستاخی ہو گئی، برا ذہن بری فطرت رکھنے والوں نے تو یہ کام کر دیا، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں کرنا کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری۔ اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا خوب ثبوت پیش کیا، اور اللہ ہمارے ان نوجوانوں کی آنکھوں کو بھی سلامت رکھے جن نوجوانوں نے رات بھر پوری رات بیٹھ کر عشق رسول کا ثبوت دیا اور یہ پیش کیا کہ جب حضور کی شان میں گستاخی ہوگی تو ایسی صورت میں ہم پر ہماری نیندیں بھی حرام ہیں، ہم سو نہیں سکتے اگر حضور کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اللہ ان نوجوانوں کی آنکھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ لیکن یہاں پر دو چیزیں سامنے آئی۔ ان دنوں میں جس وقت پہلی رات کو وہاں پر پروٹیسٹ کیا گیا، وہاں پر سارے وہ نوجوان نظر آئے جن کے بارے میں لوگوں کا نظریہ یہ ہے یہ گٹکا کھاتے ہیں، یہ آوارہ پھرتے ہیں، یہ راتوں میں چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں، یہ فون استعمال کرتے ہیں، جن کے اوپر آوارگی کا دھبا پڑا ہوا ہے۔ وہاں جا کر جب دیکھا گیا تو سارے کے سارے ایسے ہی نوجوان تھے، تو وہاں دیکھ کر اندازہ یہ ہوا کہ ہماری قوم کے اندر آج بھی محبت رسول تازہ ہے، یہ قوم مردہ نہیں ہے۔ ان کے عمل اگرچہ تھوڑے سے خراب ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر آج بھی ایمان زندہ ہے، یہ قوم ابھی مردہ نہیں ہوئی ہے۔
جن لوگوں کو برا بولتے ہیں وہی نوجوان سب سے آگے آگے وہاں پر نظر آئے، لیکن وہاں پر میری طبیعت ان دنوں میں ذرا خراب تھی، لیکن بے چینی اتنی زیادہ ہوئی تو میں نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے بلایا اور اس کے آٹو میں بیٹھ کر میں وہاں گیا۔ تو وہاں جانے کے بعد مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہاں پر سارے وہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں لوگ برا کہتے ہیں۔ مجھے افسوس یہ ہوا کہ وہاں پر کوئی پڑھا لکھا نظر نہیں آیا۔ کتنے انجینئر وہاں پہ نظر آئے، کتنے پروفیسر، کتنے ڈاکٹر وہاں پہ نظر آئے، کتنے اپنے آپ کو علامہ، مفتی، بڑے بڑے لقب لگانے والے وہاں پہ نظر نہیں آئے۔ وہاں پہ نظر آئے تو یہی بھولی بھالی عوام نظر آئی جن کے دلوں میں محبت رسول کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تھے۔ لیکن وہاں پر ایک افسوس یہ بھی ہوا کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ اپنے 3 بچوں کو لے کر آئی اور مردوں کے بھرے مجمع میں نعرہ لگا رہی ہے۔ افسوس ہوا، اسے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ایسی عورتوں کے مرد نہیں ہوتے؟ عورتوں کو باہر نکلنے کے لیے کس نے کہا؟ عورتوں کو ایسی جگہ آ کے تماشا نہیں کرنا چاہیے، اس کا غلط اثر پڑتا ہے اور رخ بدل جاتا ہے کبھی کبھی معاملات کا۔ اور وہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بہت سارے نوجوان جذبات میں بے قابو ہو کر نعرے لگا رہے تھے، اور وہاں پر بعض لوگ ٹھہر کے دوسروں کے اوپر گلے شکوے کر رہے تھے، عالمہ کہاں ہیں، انہوں کہاں ہیں، انہوں کہاں ہیں۔ ارے بھائی، آپ گئے ہیں، آپ کس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد پہ نظر رکھو۔ آپ وہاں جا کر ان کو تلاش کر رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے تم بھی مخلص نہیں ہو، تم بھی تماشا بن کے یہاں پر آئے۔ اور ایسے وقت میں ایسے لوگ بھی بیان دے دیے صاحب، جو لوگ خود گنیشوں کے منڈپ میں گئے تھے، اور جو لوگ بونال کے موقع پہ جا کے ان کے حصے سے تقریر کیے تھے، ایسے لوگ بھی آئے اور ان لوگوں نے بھی اپنے بیانات پیش کیے۔ ایسے موقع پر ہم ان کو بھی بہت زیادہ مبارکباد اس لیے دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو بیانات دیے ان کو لاکھ اکسانے کے باوجود بھی وہ اپنے بیانات پہ اٹل رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کہا بالکل صحیح کہا، ہم اپنا بیان واپس لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جذبہ ایمانی ہے۔ دل میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان باقی ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی موقع پہ ابھر کے باہر ضرور آتا ہے۔ اس لیے یہ بات بولی جاتی ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کے فتویٰ مت لگاؤ، کسی کے ظاہر کو دیکھ کے فتویٰ مت لگاؤ، دل کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ہمارے بعض نوجوان یہ کہہ رہے تھے علماء نہیں آئے، علماء۔ ارے بھائی، جب ایک عام آدمی اور جو سراسر سرعام گناہ کرنے والا ہے وہ بے چین ہے تو کیا یہ رسول اللہ کے وارثین آسانی سے سو جائیں گے؟ علماء بھی بے چین تھے، علماء بھی اپنے اپنے طور پہ فکر مند تھے، لیکن ملک کے حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ایسے میں اگر کوئی فی الفور اگر کوئی بڑا قدم اٹھایا جائے تو لینے کے کہیں دینے نہ پڑ جائیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کبھی کبھی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ جو لوگ اہل کتاب ہیں یا مشرکین ہیں ان لوگوں سے تم ایسی گندی گندی باتیں سنو گے جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائیں گی، جن سے تم کو بڑی تکلیف ہوگی، مگر ایسے موقع پر اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کے دامن کو تھامے رکھو گے تو یاد رکھو تم ہمت والے کاموں میں سے تم نے ایک کام کر دیا ہے۔ حکمت کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑنا یہ بھی بے وقوفی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس آیت شریفہ سے پتہ یہ چلتا ہے جوش میں ہوش کو باقی رکھنا فرض ہے، جوش میں ہوش کھو دینا بے وقوفی ہے۔
ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے نعرے لگائے، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ نعرہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نعرہ غلط۔ جو بولنے والے ہیں مصلحت کے تحت بول رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کے حساب سے یہ نعرہ فی الوقت مناسب نہیں، لیکن یہ نعرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من سب نبیا فاقتلوہ کا ترجمہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی حالات کو دیکھ کر بات کو بدلنا پڑتا ہے، بات وہی ہو، انداز بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ سلامت خواب دیکھے، اور خواب میں انہوں یہ دیکھے کہ ان کے پورے 32 دانتاں جھڑ کے ان کی ہتھیلی میں آ گئے۔ اب خواب تو بہت خطرناک ہے، بادشاہ کے پورے دانت جھڑ کے ہتھیلی میں آ گئے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، جو بھی اس کی اچھی تعبیر بولے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر جو بھی بولتا تھا وہ مالا مال ہو جاتا تھا۔ تو ایک صاحب خواب کی تعبیر بولنے کے لیے آئے، اور انہوں نے تعبیر یہ پیش کی کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے پورے دانت جھڑ کے ہتھیلی میں آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پورے خاندان کے لوگ آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ تو بادشاہ کو آیا غصہ، بادشاہ نے یہ کہا کہ میرے خاندان کے لوگ بعد میں مریں گے، پہلے مریں گے، میرے سامنے مریں گے، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے اس کو مارو۔ انہیں میرے خاندان کے لوگوں کو مار دینا چاہ رہا، سزا دے دیا اس۔ ایسے ہی لوگ آئے، تعبیر بولتے رہے، تو ایک عقل مند آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے خواب کی تعبیر بولوں گا۔ ٹھیک ہے بتاؤ، اگر غلط بولو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ نہیں نہیں، بالکل صحیح تعبیر بولوں گا۔ اچھا خواب کیا ہے آپ کا؟ میرا خواب یہ ہے کہ میرے پورے دانت جھڑ کے میری ہتھیلی میں آ کے گر گئے۔ تو بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے آپ کے خاندان میں آپ کی عمر سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کو انعام دے کے بھیجا دیا۔ بات وہی ہے، میرے سامنے میرے پورے خاندان کے لوگ مر جائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ میری عمر سب سے بڑی ہے، اور میری عمر سب سے بڑی ہوگی، اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ تو یہ جتنے حکمران ہوتے ہیں اکثر بیوقوف دماغوں کے ہوتے ہیں، جو سامنے بات آ گئی ظاہر پہ فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بات وہی ہے، پہلے نے بھی وہی بات کہی لیکن اس کو سزا دے دی گئی، دوسرے نے بھی وہی بات کہی لیکن انداز بدلا، اس کو انعام مل گیا۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو نعرہ ہے سرتن سے جدا کا، تو یہ نعرے کے بجائے کوئی ایسے اس کے بدلے میں نعرے کی ضرورت ہے، بات وہی ہو، انداز بدل جائے۔ اس لیے کہ ہمارے ملک میں بعض دفعہ آندھی چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ نعرہ جن نوجوانوں نے لگایا ہے ان کے اوپر کیس تک بک ہو گئے۔ جس کی وجہ سے یہ نعرہ لگا اس کے بارے میں اتنی چرچا نہیں، اس کے بارے میں اتنی گفتگو نہیں۔ کشف عبدہ نے نعرہ لگایا، اس کا ویڈیو شارٹ ہو گیا، اس کو پکڑ لیا، اس کے اوپر جو ہے صاحب کیس بک ہو گئے۔ ہمارے ایسے کئی نوجوانوں کے اوپر کیس بک ہو گئے۔ تو ایسی صورتحال میں جوش میں آ کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ٹی وی اینکر بیٹھ کر مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی ایسے بھونک رہی ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بھونک رہی ہیں۔ تم نے یہ کیوں کہہ دیا، تم نے وہ کیوں کہہ دیا، اب تم کو سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ ارے بھائی تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے؟ دوسری بات یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کو ذرا جذبات سے قابو میں رہنے کی ضرورت ہے۔
بعض نوجوانوں کو میں نے وہاں پر بھی دیکھا، اور ایک صاحب کو میں نے ٹی وی کیمرے کے اندر بھی دیکھا، یہ فون کے کیمرے میں، جو ایک پولیس پی ایس کے سامنے ٹھہر کے زور زور سے تقریر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو پھانسی کی سزا دونے تو آپ ہمارے حوالے کرو، ہمارے کو معلوم ہے ہم کیا کرنا، تمہارے پاس کیا ہے، کیا کرو گے تم؟ تو بھئی تم کرو گے کیا لے کے؟ اس کو پیٹو گے اس کو، لیکن جیل میں وہ بعد میں جائے گا، تم پہلے جاؤ۔ وہ ظالم ہے، اس کو پیٹنے کی وجہ سے اب وہ مظلوم بنے گا، حکومت کی نظر میں تم ظالم بنو گے۔ کیا کرو گے تم؟ اس کو پھانسی دو گے، پھانسی دینے کا اختیار تمہارے پاس ہے، تم اس کو اس طرح کی حرکت کرو گے تو کیا تم کو بخشا جائے گا؟ یہ الگ بات ہے، سرکار کے نام پہ جان قربان کر دینا یہ ہماری فطرت میں ضرور ہے، لیکن ایسے جملے نہیں بولنا چاہیے جو غلطی میں آ جائیں، اور بالخصوص ایسے لوگ ایسے جملے ہرگز نہ بولیں جن کی ایک پہچان ہو، جن کی ایک شخصیت ہو۔ اگر میں ٹوپی داڑھی رکھ کر جبہ پہن کر ایسے جملے بول دوں تو ایسی صورت میں پوری مولوی برادری بدنام ہو جائے۔ عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے، صبر کا دامن تھامنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، تو ایسے موقع پر صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے، ایسے خبیثوں کو تو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کریں، ان کو خاموش کر دینا ضروری ہے، ایسے لوگوں کو خاموش کر دینا ضروری ہے، لیکن خاموش کرنے کے لیے خاموش پلان کی ضرورت پڑتی ہے، جذبات میں آ کے کام نہیں ہوتے۔ میں بہت اشارے کی زبان میں بول رہا ہوں، اللہ کے کون سے بندے کے حق میں وہ سعادت ہوگی جو اس طرح کا کام کرے گا؟ اللہ ہم کو بھی موقع دے دیا، قبول کر لیا تو یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے انشاءاللہ۔ ایسے لوگوں کے خلاف ہنگاموں سے بڑھ کر خاموش کام کرنے کی ضرورت، اور ان کو خاموش کرنے کی ضرورت، اور ایسا خاموش کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی ان کی نہ آواز اٹھے نہ ان کی شخصیت اٹھے۔ اب تو یہ چلا گیا، لیکن ہمارے دلوں کے جذبات ابھی بھی یہ ہیں، صرف پی ڈی ایکٹ کافی نہیں ہے۔ حکومت جانوروں پر قانون بنا رہی ہے تو شہنشاہ کائنات کے اوپر اب تک قانون کیوں نہیں بنا؟ ایک جانور جو بعض مذہب کے نزدیک حلال، بعض مذہب کے نزدیک قابل احترام، اس کے اوپر قانون بن سکتا ہے، تو جو ذات ساری انسانیت کے لیے قابل احترام ہے، اگر ان کی شان میں گستاخی کی جائے تو قانون بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ تو اس وقت مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ یہ قانون دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے، اور آئندہ کوئی بھی زبان دراز نہ کر سکے، کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے، نہ اپنی زبان کھول سکے۔ ایسا قانون اس وقت بنانے کی ضرورت ہے، اور ایسے قانون کے تحت اس کو ویسی سزا بھی دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات آپ حضرات یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے، حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا گہرا تعلق ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اکثر امت کے احوال، امت کے خوابوں میں اور امت کے احوال میں پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حالت میں دیکھا تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جس حالت میں اس نے دیکھا ہے اس کی یہ کیفیت۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث ایک مرتبہ انہوں نے خواب سنائی، بیان کیا کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر یہ کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے اور خواب میں حضور کو دیکھا ہے، اور حضور یہ حالت کے اندر تھے۔ میں آپ کے سامنے وہ حالت بیان کرنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے خواب سنا خاموش ہو گئے، تو خواب دیکھنے والے نے یہ کہا کہ حضرت میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے،
لیکن حضور ایسی حالت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں اس عالم دین نے، اس اللہ والے نے فرمایا کہ بھائی جو تم نے خواب دیکھا ہے، خواب میں حضور کو دیکھا ہے، یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن جس کیفیت میں تم نے حضور کو دیکھا ہے وہ کیفیت حضور کی نہیں، تیری ہے۔ تو اس کیفیت کے اندر مبتلا ہے اور حضور تیرے سے شکوہ کر رہے ہیں، بے وقوف سدھر جا، تو ایسی کیفیت کے اندر کیوں ہے؟ تو حضور امت کے خواب میں آتے ہیں تو امت کے حالات بتانے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہاں سے میں یہ چیز سامنے رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت جو حضور کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، یہ بھی ہمارے عمل بد کا نتیجہ ہے۔ یہ گستاخی تو ایک ظاہر ہوئی، لیکن یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور کاٹو داڑیاں اور بجاؤ باجے شادیوں میں، اور کہو اپنے زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہ ہمیں حضور سے کوئی تعلق نہیں، اور حضور کی مخالفت کرو، شادیوں میں، جنازوں میں، خوشیوں میں، غم میں، اور مخالفت کرو حضور کی۔ ایسے ہی حالات پیش ہوتے جائیں گے اور ہمارے عمل کا خمیازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی گستاخی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ داڑھی مڈا رہے ہیں پیسے دے کے، اس وقت تو میں حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ شادیوں میں باجے بجا لیے، یہ سرکار کے سنت کے خلاف ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بے حرمتی یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ ہم اپنے عمل سے بے حرمتی کر رہے ہیں، وہ اپنی زبان سے بے حرمتی کر رہے ہیں، اتنا ہی فرق ہے۔ اور یاد رکھ لو یہ بات، وہ بے حرمتی ہمارے عمل کا نتیجہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ کثرت سے ہم استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ کثرت سے سرکار کے اوپر درود پڑھیں، اپنے چہروں پر داڑیاں رکھو، لباس سنت کے مطابق پہنو، اسلامی وضع قضا اختیار کرو، ایک ایک عمل میں حضور کی محبت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، اور یہ ثبوت دو کہ مجھے دیکھنے والا صاف کہہ دے یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، مجھے دیکھتے ہی میرے سرکار یاد آ جائیں۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر استاد یاد آ جائے، مرشد وہ ہوتا ہے، مرید اچھا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے مرشد یاد آ جائے، اولاد اچھی وہ ہوتی ہے جن کو دیکھ کر ان کے ماں باپ یاد آ جائیں، اچھی امت وہ ہوتی ہے جن کو دیکھ کے ان کے رسول یاد آ جائے۔ اپنے عملوں سے، اپنے کردار سے حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو ظاہر کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ بہرحال بزرگوں، ایسے صورتحال میں صبر کا دامن ہم کو تھامنے کی ضرورت ہے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ زیادہ جذبات میں ہمارے بعض نوجوان آ گئے، پہلے دن کا پروٹیسٹ، پہلے دن کا احتجاج بہت صحیح تھا، لیکن دوسرے دن ہمارے نوجوانوں نے جو ذرا زیادتی کی وہاں پر اس کا بہت غلط نتیجہ ہوا۔ آج تک ہمارے بعض نوجوان اندر ہیں اور ان کی رہائی ابھی باقی ہے۔ جذبات میں بالکل نہ آئیں، جذبات میں آ کے کام کرنے سے کام خراب ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ان نوجوانوں کی رہائی کے لیے بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو بے قابو ہونے سے بھی بچانے کی اس وقت ضرورت ہے، اور زیادہ جذبات میں آ کے شور و ہنگامے کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو خاموش کر دینے کے لیے خاموش پلاننگ کی بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور ایسے شیر دل نوجوانوں کو ہماری صفوں میں اللہ اپنے کرم سے پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔